بندے کے اندر غلط گمانی بدگمانی بہت زیادہ ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک کی ذات میں۔ دیکھو حکم یہی ہے ظن المومنین خیرا، مومن کے متعلق اچھا گمان رکھیں۔ ہمارے حضرت شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے خوش گمانی پر فرمایا خوش گمانی پر تو ثواب ملے گا، بدگمانی پر پوچھ ہوگی، دلیل پوچھی جائے گی کہ آپ نے یہ بدگمانی کیوں کی ہے یا کرو۔ اگر کوئی ظاہری طور پر ایسی بات ہے کہ جو بدگمانی کا سبب بن رہی ہے، پھر کوشش کریں سمجھا دیں، نرمی سے سمجھا دیں۔ اگر سمجھنے کی امید نہ ہو تو پھر ان کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو آگے اپنے نیک رستے کی سمجھ عطا فرما ہے۔ مثلا پھر دعا ہی ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہر آدمی کے اندر خیر کے پہلو بھی ہوتے ہیں، اچھائی کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ ہر آدمی میں یعنی خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے اور شر کا پہلو بھی ہوتا ہے، اچھائی کا پہلو بھی ہوتا ہے اور کچھ بدی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے یعنی ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے آپ خوبیوں کو لے لیا کریں اور بدی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ ہاں اگر اصلاح کر سکتے ہیں اصلاح کر لیں، لیکن اصلاح کا یہ طریقہ نہیں کہ اس برائی کو اچھالیں یا کرنے، یہ نہیں، بس نرمی سے سمجھا دیں۔ ہاں اور اگر کوئی سمجھنے کی سمجھانے کی کوئی صورت نہیں پڑ رہی تو پھر بھائی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائی کو نیک رستے سے کی سمجھ عطا فرما اور نفس و شیطان کے شر سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، بندہ مدرسے کا طالب علم ہے، جب بے ریش طلباء پر نظر جائے تو عجیب گندے خیالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ بھائی دیکھو جہاں بھی کسی صورت کے دیکھنے کی وجہ سے، کسی صورت پر نظر پڑنے کی وجہ سے غلط میلان کا اندیشہ ہو، بس فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیں، نہ دیکھا کریں۔ جہاں بھی غلط میدان کا اندیشہ ہو تو بس اپنی نظروں کو جھکا لیں یا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور پھر یہ سب شکلیں عارضی ہیں، یہ سب شکلیں عارضی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مثلا ایک بخار آ جائے، ایک بیماری کا ایک جھونکا آ جائے، آپ دیکھ لیں بالکل آدمی کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہ سب شکلیں عارضی ہیں۔ آگے بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل، کیا نام تک بدل جاتے ہیں، کوئی بابا جی کوئی بیبے جی، یہ سب الفاظ لگ جاتے ہیں، بڑھاپے کے القاب لگ جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں بس یہ ہے، قل ہم ایسے باہر بھی جائیں نظر وہاں بھی اپنی نظروں کی حفاظت رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیں، بس اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے، جب نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی دل میں ہوگی، دل سکون سے بھر رہے گا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگ ساتھ طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اے بھائی کہنے لگے جو بد نظری سے بچے گا وہ اپنی گھر والی کو جنت کی حور سمجھے گا۔ یاد محمد اور ہمارے کے پتہ دائیں بائیں نظر ڈالنے سے بڑے وساوس آتے ہیں، خام خواہ کے وساوس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے اتنی اس میں جان نہیں ہوتی جتنی انہیں خواہشات کا اس نے سلسلہ پھیلا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ وہ آپ دیکھ رہے ایسے بالکل، اور اللہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، دل سکون سے بھر رہے گا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ اپنی میرے حضرت ہیں انہوں نے منع کر رکھا ہے، اپنے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی ہے، جاندار کی تصویر بھی بلا بچا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بلا ضرورت بچا کرے ان چیزوں سے۔ آگنا میرے حضرت فرمائے لگے بعض کو سکرین پر آنے کا شوق ہوتا ہے، سکرین پر، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ شیشہ دیکھ لیے۔ چلو شیشہ دیکھ لینا، وہ بھی تو سکرین ہی لگا۔ ہاں کوئی رنگ برنگا دیکھنا ہو چلو یہ رنگین شیشہ دیکھ لیں، یہ بات دیکھ لیں، اس میں کوئی ہے یہ الماری کے شیشے آ گئے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے کوئی ان چیزوں کی۔ ہاں بس ہاں آپ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ہم ایسا بنائیں کہ ہمارے پیارے مولا جو سر سے لے کر پیر تک ہمارے ایک روح کے خالق ہیں، بس ہم ان کو پسند آ جائیں۔ بتا یہ بات ہی ہے ہم کو پسند کی، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں اپنے نیک عمل سے کردار سے ایسے الحمدللہ اللہ نے کہا۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لہٰذا اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بلکہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک عنوان کہ سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پھر خود ہی فرمائے لگے کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ فرمانے لگے سونا دل یہ اور سونا انسان یہ۔ الحمدللہ کیسی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ ہمارے بزرگ تشریف فرما بھائی، چاہے 60-70 سال کی عمر کے بزرگ حضرات ہوں یا 20-25 سال کے نوجوان ہوں، سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، آپ سب سونے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ خوش ہے۔ آدمی شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے نا۔ جزاک اللہ، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، اللہ خوش رکھے۔ چلو تھوڑی سی رہ گئی، تھوڑی سی مجلس نماز کے بعد بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں تھوڑی سی نماز کی تیاری کر لوں پھر انشاءاللہ۔